بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے بہو قلعہ۔ اس کی تصویر آپ کو نظر آتی ہوگی، یہ کتاب پہ ہے، دیکھیں آپ، بہو قلعہ، اس کی تصویر بھی سامنے ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں شروع میں، جیسے ہے استادہ۔ استادہ مین ہو گیا کھڑا، کھڑا یعنی۔ گردنوا، گردنوا ہو گیا ارد گرد۔ ونش، ونش بولتے ہیں نسل قبیلہ، جس کو ہم نسل اردو میں بولتے ہیں نسل قبیلہ۔ عقیدت مند ہو گیا عقیدت رکھنے والے۔ شاندار ہو گیا اچھا۔ بہو قلعہ، بہو قلعہ، قلعہ بہو ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے بالمقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑی پر ایستادہ اس قلعے کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا اور اس کے گرد و نواح میں بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا تھا۔ راجہ بہو لوچن کا سلسلہ نسب مہاراجہ رگھو سے ملتا ہے، جن کے نام پر رگھو ونشی نسل کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس خاندان کے ایک بہادر اور شہزور راجہ اگنی کرب نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگنی گرب کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایرواں قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دھارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دھارا نگری ہے۔ راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1892 میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگ دیو کے بیٹے پرسرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور بہو کو دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا ہے۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے، جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں
حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ استادہ ہو گیا کھڑا، یعنی جس طرح یہ ہے گردنوا، ارد گرد، آس پاس۔ ونش، ونش ہو گیا نسل، قبیلہ۔ عقیدت مند، عقیدت رکھنے والے۔ شاندار ہو گیا اچھا، بہترین۔ بہو، قلعہ، قلعہ بہو ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ قلعہ بہو جو ہے ڈوگروں کی، ڈوگرے جموں میں جو رہتے ہیں، ہندو ہیں، یہ ڈوگرے، ان کا مطلب قبیلہ نسل جو ہے ڈوگرے کی شاندار ماضی کی، ماضی ہو گیا گزرا ہوا زمانہ، ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ قلعہ بہو جو ہے ڈوگروں کی شاندار ماضی کی ایک زندہ مثال ہے، یعنی کہ قلعہ بہو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک مثال ہے، ان کی زندہ جیسی مثال ہے۔ پرانے شہر جموں کے بالمقابل دریائے توی کے مشرقی کنارے کی پہاڑی پر ایستادہ اس قلعے کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا۔ پرانے شہر جموں کے بالمقابل دریائے توی جو ہے اس کے مشرقی کنارے پہاڑی پر یہ جو قلعہ ہے یہ بنایا گیا تھا، راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے ارد گرد بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا تھا۔ راجہ بہو لوچن کا سلسلہ نسب جو تھا وہ مہاراجہ رگو سے ملتا ہے، جن کے نام پر رگو ونشی نسل کی بنیاد پڑی۔ اس خاندان کا نام رامائن، مہابھارت اور پرانوں جیسی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک بہادر اور شہزور راجہ اگنی گربھ نے اپنے 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور دریائے توی کے پار تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگنی گربھ کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی وہ ایرواں قصبے کو چھوڑ کر یہاں آیا، اپنے نام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا اور ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ بہو نگر کو پہلے دہارا نگری کہتے تھے، جو صدیوں تک قائم رہی۔ اب بھی اس جنگل کا نام دہارا نگری ہے۔ تو یہاں سے ایک روڈ بھی جاتی ہے، سڑک جاتی ہے، دھار روڈ جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ وہی جنگل ہے۔ اس جنگل کا نام دہارا نگری، دھار روڈ ایریا میں پڑتا ہے۔ یہ راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ راجہ بہو لوچن جو تھا، اگنی گربھ کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا، اگنی گربھ کا سب سے بڑا بیٹا تھا یہ بہو لوچن۔ تو اس کے اگنی گربھ کے کتنے 18 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا تھا بہو لوچن، لیکن بہو لوچن کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جموں شہر کیسے بنا۔ جامبو لوچن حکمران بنا، اس نے اپنے نام پر جموں شہر آباد کیا۔ ابتدا میں جموں اور بہو ایک ہی ریاست تھی۔ 1892 عیسوی میں اس ریاست کے حکمران راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ سمیل دیو اور راجہ جگدیو کے بیٹے پرشرام دیو کے درمیان اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے کشمکش شروع ہوئی، جدوجہد شروع ہوئی، کوشش شروع ہوئی اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان۔ راجہ سمیل دیو اور پرشرام دیو کے درمیان یہ جو جدوجہد تھی یہ شروع ہوئی تھی اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں حقداری کا دعویٰ پیش ہوا تو انہوں نے اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے جموں اور بہو کو
دو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ جموں اور بہو کو دو الگ الگ ریاستیں بنا دی اس ٹائم نے اکبر بادشاہ نے۔ ان دونوں ریاستوں کی سرحد دریائے توی کو قرار دیا گیا۔ دریائے جو توی تھا وہ قرار دیا گیا، اس کی سرحد ہوگی، اس کی بارڈر وہ ہوگی، یعنی کہ دریائے توی کے اس پار بہو نگر، مثال کے طور پہ اس سائڈ میں جموں۔ اب ریاستی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے، محکمہ آثار قدیمہ ہو گیا پرانی عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک محکمہ ہوتا ہے۔ قدیمہ نے اس کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا۔ حکومت نے قلعے کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا ہے جو باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ ہر روز سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں ہر روز ہو گیا روزانہ، ہر دن سینکڑوں لوگ یہاں سیر کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے قلعے کی دیوار کے باہر، قلعے کی یعنی دیوار کی فنسنگ کے باہر، دیوار کے باہر بچوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھی مہیا کر دیے ہیں۔ بچوں کی دلچسپی کے لیے کھلونے وغیرہ بہت سارا سامان مہیا کر دیا ہے، جہاں دن بھر خاصی رونق ہوتی ہے۔ تو امید ہے بچوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ قلعہ بہو کس کو کہتے ہیں، بہو قلعہ کیا ہے، یہ اس کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کو کس نے تعمیر کیا۔ شکریہ۔